حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو دبوچ لیا۔ اس بکری کے مالک نے بھیڑیے کی طرف بڑھ کر کے بکری کو لینا چاہا تو بھیڑیا بولا کہ خالق کائنات وہ رزاق، رزق دینے والی ذات اس کی ہے، تو میرا رزق مجھ سے کیوں چھینتا ہے؟ جب اس یہودی نے بھیڑیے کی انسانی آواز کو سنا کہ انسانی آواز میں بھیڑیا کوئی کلام کر رہا ہے، حیرت زدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو انسانی آواز میں بول رہا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تجھے یہ تعجب لگتا ہے، بلکہ تعجب تجھے اس بات پر حیران ہونا چاہیے کہ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، اپنے رسول ہونے کا اظہار کر دیا، تو اب تک نادانی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ بھیڑی بکریوں کو چھوڑ اور جا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کر لے۔ کہا تو جانتا نہیں وہ ایسے رسول ہے کہ آج تک ان کے جیسا کوئی رسول نہیں آیا، تمام جنت کے دروازے ان پر کھلے ہوئے ہیں، تمام اصحاب ان کے جنتی ہیں، اور تو ابھی بکریوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ میں چلا جاؤں گا مگر میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ تو بھیڑیا کہنے لگا جا، جب تک تو واپس نہیں آ جاتا میں تیری بکریوں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ وہ شخص بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اذان کا حکم دیا۔ جب اذان ہوئی تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے یہودی تو پھر بتا جنگل میں کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے پھر ویسے ہی وہ واقعہ بیان کر دیا جو اس نے ماجرا دیکھا تھا کہ ایک بھیڑیا میری بکری کو اٹھا رہا تھا کہ میں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی تو وہ انسانی آواز میں کلام کرنے لگا اور آپ کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے ہی اس نے وہ واقعہ دہرا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام بن گیا اور پھر جنگل کی طرف جب رخ کیا اس نے جا کر کے دیکھا تو وہی بھیڑیا اس کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کیا شان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھیڑیے اور تمام شے دیتی ہے۔ ہر شخص جس سے بھی پوچھا گیا پتھروں سے کہا کہ بتاؤ یہ کون ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شجر و حجر برگ و ثمر ہر شے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ آج تک ان سے نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی اب ان کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ یہی وہ ہیں جو ختم المرسلین ہیں، یہی وہ ہیں کہ جنت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے جنت کا مالک بنا دیں، جس کو چاہے جنت عطا کر دیں، جس کو چاہے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا مالک بنا دیں۔ اللہ نے پورا اختیار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔